جو رانائی نگاہوں کے لیے سامان جلوہ ہے، لباس مفلسی میں کتنی بے قیمت نظر آتی ہے۔ پرسش حال بھی نہیں، اس کا خیال بھی نہیں، اپنا خیال بھی نہیں، میں بھی بہت عجیب ہوں، اتنا عجیب ہوں کہ بس خود کو تباہ کر لیا اور ملال بھی نہیں۔ جون ایلیا کا یہ شعر تھا۔ جشن ریختہ اپنے آپ میں ایک ایسا خوشگوار واقعہ ہے کہ جو جانے والے سال کو رخصت کرتا ہے اور آنے والے سال کا استقبال کرتا ہے۔ ایک مرتبہ پھر آپ یہاں جواہر لال نہرو اسٹیڈیم میں جشن ریختہ منا رہے ہیں، اور اس خوشگوار ماحول میں کہ جب دسمبر کی خوبصورت سردی ہو اور یہ چہکتی ہوئی دھوپ ہو اور سرد ہواؤں کے جھونکے ہوں، تو صرف جون کی شاعری پر ہی بات ہو سکتی ہے، اور آج ہم اسی کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ میں عرض کر دوں کہ آج کا یہ دن جو 14 دسمبر ہے اور آج کی دوپہر ہے، یہ اس لیے تو ہم ہے ہی کہ ریختہ میں جون ایلیا کی کتاب کا اجرا ہو رہا ہے، اس لیے بھی اہم ہے کہ نہ صرف ہندوستان میں بلکہ پاکستان میں بھی اسی وقت اس کتاب کو جاری کیا جا رہا ہے، اور یہ شاید پہلا ایسا واقعہ ہے کہ ایک کتاب بر صغیر کے 2 اہم مراکز سے جاری کی جا رہی ہے۔ آپ سب لوگ واقف ہیں جون کے بارے میں، آپ سب نے پڑھا ہے۔ کچھ لوگ تو بہت سی کمیونٹیز ہیں کہ جون زدہ ایک کمیونٹی بنی ہے کہ جون کی زد میں آ چکے ہیں، جو جون کے شکار ہیں، جون کے قتیل ہیں، جون کے عاشق ہیں۔ شاید ان کا پہلا مجموعہ آیا تھا، اس کے بعد یعنی، پھر گمان، پھر لیکن، اور پھر گویا۔ اس کے بعد یہ کیوں جس کو آج ریلیز کریں گے جاوید اختر صاحب، یہ ان کا وہ کلام ہے جو ان پبلشڈ ورک ہے، جو ابھی کتابی شکل میں نہیں آیا تھا۔ اس کو خالد اختر انصاری صاحب نے ترتیب دیا، عدیل زیدی صاحب جو ہیوسٹن میں مقیم ہے ان کے سرپرستی میں شائع ہوا، اور اس کو محترم جاوید اختر صاحب چند لمحوں میں ریلیز کریں گے۔ تو آئیے ہم سب سے پہلے اس کتاب کو جاری کریں، اور آپ سب لوگ اس خوشگوار واقعے کا حصہ بنیں۔ اپنی تالیوں سے آپ اس کو زندہ جاوید کر دیں گے جب یہ کتاب یہاں ریلیز کی جائے گی۔ میں انتہائی ادب سے گزارش کر رہا ہوں، ممتاز دانشور، شاعر، ادیب اور فلمی حوالوں سے تو آپ ان کو جانتے ہی ہیں، لیکن وہ ہماری اردو برادری کے دانشور ہیں، ہندوستان کے دانشور ہیں۔ تو میں بہت احترام سے عزت مآب جاوید اختر صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ یہ کتاب اپنے دستے مبارک سے آج لانچ کر دیں ریختہ کے اسٹیج سے۔ میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں۔ یہ کتاب سلام الدین خان صاحب جو عبارت پبلیکیشن کے بانی ہیں، انہوں نے شائع کی ہے۔ میں ان سے بھی گزارش کروں گا اگر وہ یہاں تشریف رکھتے ہوں اس موقع پر تو اچھا رہے گا کہ آپ نے کتاب شائع کی ہے۔ سلام الدین خان صاحب نے کتاب چھاپی ہے، عبارت پبلیکیشن کے یہ بانی ہے۔ بھائی عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ جب کتاب ریلیز کی جاتی ہے تو اس پہ ایک کاغذ ہوتا ہے اور ایک ربن ہوتا ہے جو کھولے نہیں کھلتا، تو یہ تو پہلے سے ریلیز دکھائی دے رہی ہے مجھے کچھ، باقی آپ کی مرضی ہے، چلیے میں نے بھی کر دیا اسے ریلیز۔ آج جون ایلیا چچا کی سالگرہ کا بھی دن ہے، اس لیے جی وہ مستحق دوہری مبارکباد کے مستحق ہیں۔ شکریہ۔ چلیے دوستو، بڑا اہم یہ سیشن ہوگا۔ ظاہر کہ بڑی شخصیت کی کتاب بڑی شخصیت کے ذریعے جاری ہوئی، اور جس طرح بتایا کہ یوم پیدائش ہے تو آج جون کا جو برتھ ڈے ہم وہ سب لوگ سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ جاوید اختر صاحب، جون نے ایک جگہ کہا ہے کہ میر کے خاندان مانی کا جون ایک آخری جوان ہوں میں۔ بہت سے دانشوروں کو میں نے پڑھا ہے، انہوں نے جون کے یہاں میر کو تلاش کیا ہے، غالب کو تلاش کیا ہے۔ آپ اس حوالے سے آپ نے کہاں تک محسوس کیا ہے کہ یہ باتیں ان کے یہاں ہیں؟ دیکھیے، پوئٹری کے بہت سارے جون ہیں، ان میں سے ایک جون غزل بھی ہے۔ جون صاحب نے ویسے نظمیں بھی لکھی ہیں، لیکن بنیادی طور سے وہ زیادہ غزل کے لیے جانے جاتے ہیں۔ اب غزلوں میں بھی جون ہیں۔ ایک ٹرم ہے بڑی ڈیفیکلٹ تھی، اس کو میں سہل بنانے کی کوشش کروں گا، اس لیے کہ پہلا لفظ اس کا سہل ہی ہے، لیکن وہ سہل نہیں ہے، سہل ممتنع۔ یہ اس شاعری کو کہتے ہیں جو بہت ہی
सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल तरीके से, जो रोज़मर्रा की ज़बान है, जो मैं और आप बोलते हैं, उस ज़बान में शायरी की गई है। ये शायरी कंटिन्यूटी के साथ जो ज़बान इंसान बोलता है और सुनता है, उस ज़बान में शायरी करूँगा। और कैसी कैसी बातें कही हैं उस ज़बान में उन्होंने, उसके लिए, उस ज़बान को पोएटिक बनाने के लिए ज़रूरी होता है कि अंदर इमोशनल टर्मोइल या इमोशनल हीट या इमोशनल लावा बहुत ज़बरदस्त हो, तो वो उस प्रोजेक्ट लैंग्वेज में पोइट्री भर देता है। जो मामूली ज़बान है, आम ज़बान है, उसको पोइटिक बना देता है। ये कमाल था जॉन साहब का। और जॉन साहब की पॉपुलैरिटी हिंदुस्तान में आज इतनी हो गई है, उसकी वजह ये है कि ही कैन रीच एवरीबडी एंड एवरीबडी कैन अंडरस्टैंड व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट। एस्थेटिक्स या पोइट्री का वो कम नहीं हुआ। जो बड़े बड़े लफ्ज़ों में लोग बात कहते हैं, वो उन्होंने बड़ी साफ ज़बान में, मेरी आपकी ज़बान में बोल दिया, और वो उसका असर जो है वो और ज़्यादा इसलिए है कि वो उस ज़बान सच्ची ज़बान लगती है, वो झूठी लिटरेरी किताबी ज़बान नहीं लगती है। तो मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ, उनसे मेरी बहुत अच्छी मुलाकात रही। जब वो पहली बार हिंदुस्तान आए थे, बॉम्बे आए थे, तो मेरे ख्याल से ज़्यादातर वक्त मेरे ही साथ गुजरा, और मैं उनके साथ हर जगह गया। उन्हें अमेरिका वगैरह में मुशायरों में मिलते थे। तो जॉन एलिया ने अपनी शायरी को जिया जी। ये एक बड़ा सेल्फ डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस होता है। एक है कि आपने शायरी कर ली और फिर दुनियादार हो गए, तो आपका एक हिस्सा है जो शायरी कर रहा है। कुछ पोइट्स होते हैं जो अपने आप को झोंक देते हैं उसमें, वो भले बर्बाद हो जाए, लेकिन बर्बाद होते होते, मरते मरते कुछ दे जाते हैं आपको। और शायद अगर वो बर्बाद ना हो तो ये शायरी भी ना कर सकते। बेशक बिल्कुल ठीक कहा कि कीमत देनी पड़ती है। जावेद साहब, अगर वो बर्बाद ना हो तो ज़ाहिर है कि काम न कर पाए। मैं यहीं फिर अगले सवाल पर आप पर आऊँगा, लेकिन चूँकि रुखसार ज़ोहरा कमाल अमरोही, ज़हरा, ये कमाल अमरोही साहब जो ज़ाहिर एक बड़ी शख्सियत थे, उनकी साहबजादी हैं और जॉन एलिया की भतीजी हैं। और जॉन एलिया की ऐसी भतीजी कि जॉन साहब इनको बेइंतहा प्यार करते थे। ये जो किताब रिलीज़ हुई है क्यों, इसमें कुछ मंजूम ख़त हैं जो ख़त लिखे गए हैं कविता के ज़बान में। तो इसमें ख़त रुखसार ज़हरा साहिबा के नाम भी है, और वो यहाँ से शुरू होती है नज़्म के अपने अम्मू की जान ए रुखसार, तो उसको लाखों दुआएं लाखों प्यार। तो ज़ाहिर इन्होंने बहुत करीब से देखा है जॉन को। तो मैं चाहता हूँ कि शायरी पर तो बहुत बात होती है, आप कुछ उनकी यादें आज इस मौके पर क्या महसूस कर रही हैं? चचा जॉन एलिया के लिए कुछ भी अल्फाज अदा करना मेरे लिए एक ऐसा है जैसे कि यादें हैं या बलवा है, चलते हैं चाकू मुझ में, जाने क्या वाक़या है होने को, जी बहुत चाहता है रोने को। ये चचा जॉन की यादें मुझे, मैं जब बहुत छोटी थी, बहुत कमसिन थी, तब वो हिजरत कर गए यहाँ से, हिंदुस्तान से। उनके जाने के दिन क्या हुआ मुझे वो तो सब याद नहीं, 1957 में। लेकिन घर में एक अजब किस्म का सहरज़दा सन्नाटा सा पसर गया था, और मैं महसूस नहीं कर पा रही थी कि वो शोर शराबा जो चचा जॉन एलिया की मौजूदगी में हुआ करता था, वो एक शख्स में कई अफराद नज़र आते थे ख़ानदान के मुझे, और वो बहुत से लोगों की कमी को पूरा करते थे। तो एक अजब उदासी मोहल्ले में, घर में, उस बड़े मकान में, उस पुश्तैनी मकान में जो छोड़ गए थे, जिसमें हम भी रहते थे साथ में, वो चले गए और हम उनके बग़ैर अकेले हो गए। तो जब वो वापस आए दोबारा बहुत साल के बाद, तो सबसे पहले तो ये तो सारी दुनिया जानती है, शायद जो भी उनके परिस्तार हैं जो उनको चाहते हैं, कि अमरोहा के स्टेशन पे उतर के उन्होंने सबसे पहले ज़मीन को सजदा किया अपने वतन की और चूम लिया, और दीवाना वार घर में दाखिल हुए, और दीवार में घर में घुसते ही वो दीवार पे चढ़ गए। कभी वहाँ कूदते थे, कभी नीम के पेड़ के ऊपर लिपट जाते थे, कभी चारपाई पे लेट जाते थे। बहरहाल उनकी वो जो कैफियत थी वो मैं समझ नहीं पा रही थी कि चचा जॉन को क्या, ये जो इतने साल बाद आए हैं, ये इतनी जज्बाती शख्सियत और
کئی لوگوں سے ان کا انداز جو تھا بہت منفرد تھا. دھیرے دھیرے میں ان کے ساتھ بڑی مانوس ہو گئی، کیونکہ مجھے اس گھر میں کوئی ایسا انسان نہیں تھا جو میرے باپ اور چچا کی کمی کو اس مکان میں پوری کر پاتا جو میں اپنی والدہ کے ساتھ اس مکان میں، اس چار دیواری میں رہا کرتی تھی اور اس اداسیاں میں جھیل رہی تھی. وہ بڑا مکان جو ان لوگوں کے جانے کے بعد کھنڈر ہوا اور دھیرے دھیرے گرتا چلا گیا، اور اسی ایک چبوترے کی شکل اس نے اختیار کر لی. تو میں اسی چبوترے سے ہوتی ہوئی اسکول جایا کرتی تھی، اور مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ سارے جو بزرگ ہیں یا جو لوگ اس دنیا میں ہمارے بڑے بزرگ نہیں رہے ہیں، وہ مجھے جاتا ہوا دیکھتے ہیں اور بہت پیار سے میرا حصار کرتے ہیں. چچا جان جب آئے تو وہ عجیب سی باتیں، ہمارے جو بھی ہم الفاظ کہہ رہے ہیں کہ یہ پک رہا ہے، کھانا پک رہا ہے، میں کھانا بنا رہی ہوں، میں چپاتی بنا رہی ہوں، تو وہ ٹوکا کرتے تھے ہمارے اخلاق کو. وہ صحیح کرتے تھے کہ پکایا نہیں، کھانا بنایا نہیں جاتا، تو کوئی بڑھئی ہے، کوئی لوہار ہے، کرسی بنا رہی ہے، میز کرسیاں بنا رہی ہے، پکایا جاتا ہے، کھانا پکایا کرو بیٹے. کھانا پکاتے ہیں. تو ان کے ساتھ رہ کے میں کچھ تھوڑا بہت سیکھ بھی رہی تھی، اور وہ مجھے یہ سمجھتے تھے کہ ان کی یہ نصیحت تھی اور مجھے وصیت تھی کہ تو میرے خاندان کی آخری شاعرہ ہے، تو شاعری کر. اور وہ میرے والد کے انتقال کے بعد فوراً ہی پاکستان کچھ عرصے کے بعد چلے گئے، اور یہ جاتے جاتے وہ یہ کہتے چلے گئے میری پیٹھ پہ دوہڑتر مار مار کے کہ تو شاعری کرے گی. زبردستی مجھے وہ ایک شاعرہ کا خطاب دے کے گئے جو میں ان کی غیر موجودگی میں اس پیمانے پہ یا اس کوشش کے باوجود میں وہاں تک نہیں پہنچ سکی جہاں وہ مجھے دیکھنا چاہتے تھے یا مجھے سننا چاہتے تھے، کیونکہ مجھے دراصل انہی کی استادی اور مجھے اصلاح کی ضرورت تھی ان کی. بہرحال وہ جتنا بھی انہوں نے مجھے یاد کیا یا میرے لیے دور دراز سے مجھے خط لکھے، وہ میرے دل میں محفوظ ہو گئے، اور میں ان کی آج میں بڑی خوش نصیبی محسوس کر رہی ہوں کہ میں جاوید اختر صاحب کے ساتھ، اور میں آپ لوگ سب کی شکر گزار ہوں، اور خاص طور پہ ریختہ، جشن ریختہ کے بانی سنجیو سراف صاحب کی، اور روح رواں جو ہیں ہمارے عدیل زیدی بھائی جو امریکہ میں ہیں، ان کی دعوت پر میں یہاں، اور خالد احمد انصاری جو پاکستان میں ہیں، جنہوں نے اس کتاب کو بڑے ہی دل سے، بڑے ہی محنت سے، یہ ساری ان کی کاوشوں کا نتیجہ ہے جو آج ہمارے سامنے جان کیوں کی شکل میں موجود ہیں، ہمارے ساتھ ہیں. اور میں تمام آپ پبلیکیشن، عبارت پبلیکیشن کے سب سلام صاحب کی، آپ سب حضرات کی شکر گزار ہوں اور مبارکباد پیش کرتی ہوں. جی زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے مجھے اجازت دیجیے. کتاب ظاہر کے ریختہ کے اشتراک سے شائع ہوئی ہے. ابھی ہم پوچھیں گے آپ سے، آپ نے کہیں لکھا کہ آپ جون صاحب کو جن کہا کرتی تھی، چچا جن، تو اس پر بات کریں گے. لیکن ہم جاوید اختر صاحب کے پاس آتے ہیں. جاوید اختر صاحب نے کہا کتاب پڑھی نہیں، لیکن ان کا ایک مضمون اس کتاب میں شامل ہے، پر نہیں بلکہ کاغذ پر زندہ رہیں گے. یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو شاعری سوشل میڈیا پر آئی ہے اس سے کہیں نہ کہیں جون جو اصل جون ہے وہ سامنے نہیں آیا ہے. لیکن آپ کیوں پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اصل جون کیا ہے. جاوید صاحب، آپ نے سہل ممتنع کی بات کی تھی، لیکن جون اس طرح کے شعر بھی کہتے ہیں کہ دیباچے وجود پہ لا لکھ رہا ہوں میں، اور تاریخ روزگار فنا لکھ رہا ہوں میں، پہنائیے سکوت میں گم ہے تمام تر، اور اس تمام تر کی صدا لکھ رہا ہوں. یہ کیا ہے جاوید اختر صاحب؟ یہ سہل ممتنع نہیں ہے، لیکن زیادہ تر انہوں نے سہل ممتنع ہی لکھا. لیکن کچھ باتیں ہیں جو اس وقت ذہن میں آئی مجھے. جو ٹو نیشن تھیوری تھی، جس کے بھئی یہ تھوڑا زور سے کیجئے تو صاف سنائی دے، یہ تو بہت کم ہے، اسے بند کروائیے، اسے بند کروائیے. ٹائٹل ہو 10 blunders that human race has committed، تو 10 میں ہندوستان کا پارٹیشن یقیناً ہوگا. یہ دنیا میں کہیں نہیں ہے کہ ایک آدمی کا ملک پاکستان ہے لیکن شہر امروہہ ہے. کیا بات ہے. ایک آدمی کا ملک ہندوستان ہے لیکن شہر ملتان ہے.
ایسا نہیں ہوا کبھی. یہ it's a tragedy. It's a tragedy and it is a very stupid tragedy. یہ بلنڈر ہے. وہ شاعر جو چلا گیا تھا جان ایلیا, میں آپ کو اس کے کچھ شعر سناتا ہوں جو انہوں نے کراچی میں لکھے. ہم تو جیسے وہاں کے تھے ہی نہیں, دھوپ تھے صاحباں کے تھے ہی نہیں. اب ہمارا مکان کس کا ہے, ہم تو اپنے مکان کے تھے ہی نہیں. اس گلی نے یہ کہہ کے صبر کیا, جانے والے یہاں کے تھے ہی نہیں. کہ ہم کے رسوا کنے دلی و لکھنؤ, اپنی کیا زندگی اپنی کیا ابرو. میر دلی سے اٹھے گئے لکھنؤ, تم کہاں جاؤ گے ہم کہاں جاؤ. تو یہ جو افسوس ہے ان کا مائیگریشن کا, یہ وہاں بہت کامن ہے اور یہاں بھی بہت کامن ہے. لوگوں کو جو دلی میں تو اب تھرڈ جنریشن ہو گئے ہیں, وہ دکھ آپ کا کم ہو گیا ہوگا, لیکن آپ جو تھوڑے عمر کے لوگ ہیں جو جانتے ہیں کہ 40 سال پہلے 50 سال پہلے جو لوگ یہاں آئے ہوئے تھے. آسمان کو تو کوئی رہتا ہے آسمان میں کیا کہہ رہا ہے وہ. اس نے بڑی سمپل لینگویج میں جو سوال اٹھایا ہے وہ سوچنے والا ہے. کوئی رہتا ہے آسمان میں کیا. اسی میں اس غزل میں ایک اور شعر ہے کہ یہ مجھے چین کیوں نہیں پڑتا, یہ مجھے چین کیوں نہیں پڑتا, ایک ہی شخص تھا جہان میں کیا. کیا دیکھیے, اب ایک دیکھیے, رک جائیے جلدی میں, لوگ مجھے سننے آئے, کلیئر رہیے. اب دو لفظ ہیں جو شاید اتنے کامن نہیں ہوں گے. کن جو ہے, جب خدا نے کن کہا تھا تو کائنات بن گئی تھی, دنیا بنی تھی, خدا نے کن کہا تھا تو بن گئی تھی, ایسا کچھ لوگ مانتے. ہاں, اور اجرت کا مطلب ہے جلدی 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 جو کچھ کرنا. کن کا حاصل ہے یہ جہان خراب, کن کا حاصل ہے یہ جہان خراب. یہی ممکن تھا اتنی اجلت میں. تو جلدی جلدی میں کام کرو گے تو ایسا ہی ہوگا. تو ان کی جو شاعری میں اسپونٹینیٹی ہے, اور جو بڑی اشاروں سے بڑی گہری بات کہہ دیتے ہیں, کوشچن کر لیتے ہیں, جو بظاہر بڑا انسنٹ ہے لیکن اندر اس میں کوئی بہت سینسیٹیو اور بہت ہی ایک کیوریس مائنڈ کا آدمی بیٹھا ہوا ہے. who is keen to question everything, and that is what I respect about. اور غرور نہیں اس میں کوئی, بے تکلفی ہے. میرا اچھا, اب ہم لوگ, انہوں نے کہا ایک چیز ایجاد کی تھی, ایک نیا ورڈ انہوں نے بنایا, وہ ہے نہیں. پہلے ہم لوگ جب بات کرتے ہیں تو نہیں نہیں کہتے, جلدی میں نہیں بولتے ہیں. ارے نہیں یار میں نہیں جا رہا, نہیں. تو انہوں نے کہا جب بولتے یہ تو اسے پوٹی میں کیوں نہ استعمال. تو انہوں نے غزل میں یہ ردیف رکھی, اینڈ کا جب نہیں تھا. میرا ایک مشورہ ہے, التجا نہیں. میرا ایک مشورہ ہے, التجا نہیں. تو مجھ کو چھوڑ کے اس وقت جا نہیں. ہے اس قامت سبا بھی کتنے قامت. ایک حالت ہے جو بس اس کے سوا نہیں. اب اس میں دیکھیے عجیب بات, پتا تیرا دکانداروں سے پوچھیں, پتا تیرا دکانداروں سے پوچھیں, بھٹکنے کے سوا راستہ نہیں. دنیا کی جو کمرشل, جو کولڈ بلڈڈ ورلڈ ہے, جو دکانداری کرتی ہے, اب میں تیرا رشتہ اس سے حاصل کروں گا نہیں, میں ڈھونڈوں گا تجھے, وہ نہیں کرنا مجھے. پتا تیرا دکانداروں سے پوچھیں, یہی سب کچھ تھا جس پل تو یہاں تھا, یہی سب کچھ تھا جس پل تو یہاں تھا, تیرے جانے سے جانے کیا تھے. واہ واہ واہ, بہت واہ واہ. کسی دم چین پڑ رہتا مجھے بھی, کسی دم چین پڑ رہتا مجھے بھی, مگر میں خود سے ایک پل کو جدا نہیں.
वाह 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 तो वो ये जो यहाँ तो जाज़िबियत भी है, दौलत ही की परवरदा। यहाँ तो जाज़िबियत भी है, दौलत ही की परवरदा। ये लड़की फाका कश होती तो बदसूरत नजर आती।